والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. کسی کے لیے متقی و پرہیزگار بننا عموماً اس کے لیے 3 رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ 3 رکاوٹیں کون سی ہیں؟ ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، اور ایک برا ماحول ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے یہ تینوں رکاوٹیں کافی حد تک دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کے لیے تقوی کا حصول، پرہیزگاری کا حصول سہل تر ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اگر نفس کو دیکھا جائے تو روزے کے اندر جو بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نفس کی شرارتیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہی بھوک اور پیاس جو روزے کے اندر حاصل ہوتی ہے، یہ نفس کی شرارتوں کو کمزور کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے. پھر دوسری رکاوٹ ہے شیطان. تو اس کے متعلق آیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور تیسری رکاوٹ ہے برا ماحول. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر یہ برا ماحول جو ہے یہ کافی حد تک صالح ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے. جو بے نماز ہیں وہ نمازی بن جاتے ہیں اور برائیوں کو ترک کر دیتے ہیں، برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمارے لیے اتنی رعایتیں رکھی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس کے اندر تقوی اختیار نہیں کرتا، پرہیزگاری کو حاصل نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں آتا، تو یقیناً وہ بد نصیب انسان ہے، اس کے لیے بد نصیبی ہے. اسی لیے
حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی کہ جو شخص رمضان کو پا لیتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے مغفرت طلب نہیں کرتا، فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو رمضان کو تو پا لے لیکن مغفرت طلب نہ کر سکے اللہ رب العزت سے۔ تو اس بد دعا پر حضور علیہ السلام نے بھی آمین کہا۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کیے ہیں تو اللہ رب العزت کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے کے دوران بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے دوران جو چیز ان کو ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران وہ برائیوں سے بچتے نہیں، جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے اور دیگر برائیوں کو ترک نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے روزہ دار جو ہیں ان کو صرف اور صرف بھوک حاصل ہوتی ہے، پیاس حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، سلامتی کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا پورا سال ہی ایسے گزرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا پورا سال ہی اسی طرح گزرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے، یعنی ان کو اس چیز کی اہمیت حاصل ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہی تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو۔ پھر خوشخبری دی، فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت کے اندر اور احتساب کی حالت کے اندر، فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ ایمان کی حالت کے اندر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کے لالچ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی بارگاہ کے اندر ثواب کا تقاضا کرتے ہوئے، یہ لالچ کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں سارے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت کے اندر قیام کیا، رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حال کے اندر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں اور جس طرح اس کی منشا ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کے مطابق رمضان المبارک گزاریں، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے یہ جو مبارک لمحات ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھے اور تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔